بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین۔ احکام شریعت، آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ میں ہوں محمد شفیع مطہری، مرکز نور بخشیہ یوٹیوب چینل۔ ہر قسم کے معلومات سننے اور جاننے کے لیے اور سوال کرنے کے لیے سب سے پہلے یوٹیوب چینل مرکز نور بخشیہ کو ضرور سبسکرائب کریں اور میرے پیج آئی ڈی مطہری لائبریری اینڈ ریسرچ سینٹر کو جو ہے ضرور لائک کیجیے۔ بہت سارے سائلین کی طرف سے سوالات آئے ہوئے ہیں۔ کچھ مصروفیات کی وجہ سے جو ہے درس و تدریس کا سلسلہ سائلین کے سوالات کے جوابات دینے سے کافی عرصہ قاصر رہا۔ اس ضمن میں تمام دوست احباب بالخصوص میرے اسٹوڈنٹس حضرات جو کالجز، جامعات، سکول وغیرہ میں ہیں، ان سے میں معذرت خواہ ہوں۔ تو آج کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل اور ان کا حل اور مختلف عنوانات پر جو ہے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ تو سائلین کے فہرست میں سب سے پہلا جو سائل ہے عبدالواحد حال خپلو بالا۔ سوال کیا ہے؟ نماز میں قنوت کا پڑھنا واجب ہے یا سنت؟ اگر بھول جائے تو کیا دوبارہ نماز کا پڑھنا ضروری ہے؟ عبدالواحد صاحب، نماز میں قنوت کا پڑھنا سنت ہے۔ اگر دوران نماز قنوت بھول جائے تو دوبارہ نماز کا اعادہ کرنا واجب نہیں ہے۔ دوسرا سائل ہے محمد علی حالس کردو۔ انہوں نے سوال کیا ہے، میرے والد نے وصیت میں کہا تھا کہ میرا ترکہ 2 بیٹوں اور 1 بیٹے میں برابر شرعی قانون کے مطابق تقسیم کریں۔ یہ انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے، جبکہ فلان کو 20,000 روپے قرض بھی دینا ہے۔ اب ہم نے والد کے ترکے کو کس طرح تقسیم کرنا ہے کہ 2 بیٹی 1 بیٹا اور 20,000 روپے ان کا ادھار ہے۔ تو شرعی احکامات کی روشنی میں فقہ احوط میں اس کا تذکرہ موجود ہے، باب الوراثت میں، باب الحجب عن الارث میں، کہ اگر والد نے وصیت کیا کہ فلان آدمی کو قرضہ دینا ہے 20,000 روپے، اس کا مغروض ہے، تو سب سے پہلے اس پیسے کو ادا کرنا ہے، یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ دوسرا جو مانگ کا حصہ ہے، مانگ کا حصہ جو ہے وہ 1/8 ہے، وہ بھی دینا ہے۔ اور جب آپ کے 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے والد کا، یعنی کہ 2 بہن ہو گیا، آپ 1 بھائی ہو گیا، تو قرآن پاک کی نص کے مطابق جو ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم وللذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹا 2 حصہ، بیٹی 1 حصہ ہے۔ تو اس طرح تقسیم کے مطابق جو ہے اب 2 بیٹیاں ہیں 1 بیٹا ہے، تو اس جائیداد کا بالکل نصف حصہ ہوگا۔ دونوں بیٹیوں کے لیے 1 حصہ اور 1 بیٹے کے لیے 1 حصہ برابری کی بنیاد پر تقسیم کرنا ہے۔ جتنا پیسہ ہے وہ بھی تقسیم کرنا ہے، اسی حساب سے بالکل اب تو نصف ہو گیا۔ 2 بیٹیوں کا برابر 1 بیٹا اور 1 بیٹا ہو گیا، تو یہ دونوں برابر یعنی کہ نصف حصہ ہوگا۔ اب باقی جو نصف ہے وہ 2 بیٹیاں ہیں، ان میں برابری کی بنیاد پر تقسیم ہوں گے۔ اچھا جی، تو باپ کے جتنے بھی ترکہ ہے اس طرح تقسیم کرنا ہے۔ سائل نمبر 3 ہے ذاکر حسین، ایڈمن گلستان تصوف، راولپنڈی۔ انہوں نے سوال کیا ہے، دعائے استفتاح کا پڑھنا واجب ہے یا سنت؟ تو نماز کے فرض نمازوں میں نیت باندھنے کے بعد جو ہے تکبیر احرام پڑھتے ہیں، ہاتھوں کو نیچے چھوڑتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے دعا استفتاح پڑھتے ہیں۔ ایک ہے اس کی دعا استفتاح کی 2 صورتیں ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ایک یہ ہے۔ دوسرا انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، یہ والا بھی دعا استفتاح ہے۔ تو ان دونوں میں سے جو بھی پڑھے وہ اس کا پڑھنا سنت ہے۔ اگر بھول سے وہ نہ پڑھے یا ابھی تک یاد اس کو یہ نہیں ہوا ہو تو اس سے نماز کا دوبارہ پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے اور اس کا پڑھنا سنت ہے۔
سائل نمبر 4 ہے محمد ابراہیم حال دبئی۔ انہوں نے کہا کہ نفلی نمازوں میں مخصوص صورت اگر یاد نہ ہوں تو کوئی دوسرا صورت پڑھ سکتے ہیں؟ محمد ابراہیم صاحب، نفلی صورتوں میں کچھ سورے مخصوص ہوا کرتے ہیں، تو اگر وہ یاد نہ ہو تو کوئی اور دوسرا پڑھ سکتے ہیں۔ نفلی میدان بہت وسیع ہے، لہٰذا یہ ضروری نہیں کہ وہی سورہ پڑھیں، لیکن آپ کو یاد نہیں ہے تو کوئی اور بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج کے سالین میں ان 4 سالین کے سوالات اور ان کے جوابات آپ تک دیا ہے۔ کل انشاءاللہ مزید 5 سالین کے سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔